بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحابہ واجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ تو ہمارا سورہ معراج کا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا سوال و جواب کا، اس کو اب ہم جاری رکھیں گے، کنٹینیو کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے چند سوالات پر روشنی ڈالی تھی، ان کے جوابات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا تھا۔ تو آئیے اب آگے ہم چند سوالات لیتے ہیں اور ان کے جوابات کو بھی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ سوال یہ ہے کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے تحفے دیے گئے تھے، کتنے گفٹس ان کو ملے تھے؟ تو ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے تھے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، اور دوسرا تحفہ تھا صلاۃ الخمسہ یعنی 5 نمازیں، اور تیسرا تحفہ، تیسرا جو گفٹ دیا گیا تھا یہ تھا کہ جس نے شرک نہ کیا ہو اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو نہ کیا ہو، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک جو ہمارے پاس ڈاؤٹ آتا ہے یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تیسرا تحفہ دیا، شرک نہ کیا اور کبیرہ گناہ نہ کیے ہو تو اس کے لیے مغفرت۔ تو اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیا کبیرہ گناہ کی معافی ممکن ہے اگر وہ توبہ کر لے، کبیرہ گناہ والا جس نے اگر کوئی انجام دیے ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے کبیرہ گناہ 70 ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پر بھی کبھی روشنی ڈالیں گے، ان کون کون سے وہ کبیرہ گناہ ہیں کر تو اگر کیا اس پر اگر انسان توبہ کر معافی مانگے تو کیا اس کی معافی نہیں ہوگی؟ تو اہل علم، اہل مفسرین کہتے ہیں کہ ہوگی، ممکن ہے، معافی ممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوا شرک کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے والے کو نہیں بخشے گا، اور اس کے سوا جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں اگر زندگی میں رہتے ہوئے انسان نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر شرک سے بھی انسان، کفر سے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن کب؟ اس کے مرنے یعنی موت کے آنے سے پہلے، تو اس کے لیے توبہ کے دروازے جب کھلے ہیں، اگر وہ شرک اور کفر سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا تو پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اب اس کے علاوہ کی جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر انحصار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کرے۔ اب ہمارے پاس اس کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ معراج کی رات جو ہیں بعض من گھڑت اور بے بنیاد باتیں اور واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ہم ان کو یہاں پر ان چند واقعات کی یہاں پر ہم نشاندہی کریں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اور کس طرح سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایک واقعہ سب سے پہلا جو بعض قصے گو ہیں حضرات، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سروں کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بالوں کو کھلا رکھا تھا۔ تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کسی حدیث سے اس بات کو منسوخ کیا گیا نہیں ہے۔ دراصل معراج کے واقعے کو بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے مطلب باتیں اس میں ایڈ کی ہیں ڈرانے کے لیے، اس طرح سے قصے ایڈ کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہو جاتی ہیں جو
مطلب بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے باتوں سے ہمیں سنے سنائی باتیں جو حدیث سے نہیں ہیں، ان باتوں کو دوسروں سے بیان کرنے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ، جو مجھ پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ من نار، آگ ہے، جہنم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں ایسے جھوٹے قصوں کا سہارا نہیں لینا ہے، ایسے قصوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پھر دوسرا واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے پاس جو ہے صخرت جو چٹان ہے وہ ہوا میں ہے۔ یہ بھی جو ہے بات ایسی نہیں ہے، اصل بات ایسی نہیں ہے۔ دراصل یہ بات یہ ہے کہ جو چٹان ہے بیت المقدس کے پاس وہ اوپر سے جڑی ہوئی ہے، نیچے سے آپ کو جڑی ہوئی نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوا میں ہے اور اس کا دوسرا حصہ مطلب لٹک رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا واقعہ ہے کہ معراج کی رات جو ہے من گھڑت باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی اور خیال رکھنے والی ایک عورت کی، جو فرعون یعنی فرعون جو ایک عورت جو ہے کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، تو اس طرح سے بیان کیا جائے جب وہ اسلام قبول کی اور موسیٰ پر ایمان لائی تو فرعون نے غصے میں آ کر موسیٰ اور اس کے رب کا انکار کر ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ اس نے انکار کر دیا تو فرعون نے سب اہل ایمان کو جلانے کا حکم دیا۔ تو جب اس عورت کی باری آئی تو اس نے اپنے چھوٹے بچے کو دیکھ کر آگ میں کودنے سے تھوڑا سا مطلب وہ پریشان ہوئی اور اس کے بچے نے کہا کہ آگ میں کود جا۔ تو یہ ساری حدیث جو ملتی ہے اس طرح سے کہ دیکھا ایک عورت کی خوشبو آئی، آگ میں کود جا، فرعون کے، اور یہ قصہ بھی ایک قصہ نمبر 3، یہ بھی پورا قصہ جو ہے غلط قصہ ہے، اس میں بھی کوئی بھی صحیح اور حق چیز ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ قصہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ من گھڑت قصہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عرش سے بھی آگے چلے گئے تھے اللہ کے، تو یہاں بھی ہم دیکھ لیں کہ یہ بھی سب من گھڑت باتیں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو معراج کے اس میں ہم جو بھی اگر قصے کو بیان کریں، جو بھی وہاں پر جنت یا دوزخ کے جو بھی مراحل پیش آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم اس کو صرف اور صرف حدیث کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ اب ہمارے پاس اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ اسراء اور معراج کی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کو جو امامت کرائی، وہ آسمان سے عروج آسمان سے پہلے کرائی یا نزول آسمان کے بعد کرائی، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس 3 قول آتے ہیں اماموں کے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دونوں ہو سکتا ہے، یعنی عروج آسمان سے پہلے بھی اور نزول آسمان کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ ابن حجر جو دوسرا قول ہمارے پاس آتا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ عروج سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی آسمان کی طرف جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ نزول کے بعد ہی یہ ہوا ہوگا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف گئے تو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف جانے کے بعد یعنی نزول آسمان کے بعد ہی انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی گئی۔ اگر آپ پہلے ہی کری ہوتی امامت، یعنی آسمان میں جانے سے پہلے یعنی عروج آسمان سے پہلے ہی آپ نے اگر امامت کرائی ہوتی تو کوئی بھی نبی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ کون ہے۔ تو بہرکیف اس سلسلے میں ہمیں 3 علماء کے بڑے علماء کے قول ملتے ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا تھا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انبیاء اکرام سے جو ملاقات کرائی گئی تو ان کی روحوں سے کرائی گئی یا ان کے جسموں سے، یعنی ان کے اجسام سے، یعنی جسم سمیت ملے یا صرف روحوں سے ملاقات ہوئی؟ تو اس بارے میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے ایسی بات کہی ہے کہ تمام انبیاؤں سے روحوں سے ملاقات ہوئی ہے سوائے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے جسم اور روح کے ساتھ آپ سے ملاقات کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام آپ کو آسمان میں زندہ جسم اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت دوبارہ آپ زندہ ہو کر آئیں گے۔ تو یہ قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام باقی انبیاؤں سے روحوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی سوائے ابن مریم علیہ السلام کے۔ وہ تاریخ مہینہ اور دن کون سا ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی گئی؟ اور یہ جو لوگ مناتے ہیں شب معراج، یہ منانا کیسا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں تو کئی لوگ شب معراج منانے کے لیے جو ہے دیکھتے ہیں ہم کہ تاریخ جاننا چاہتے ہیں، جبکہ شریعت میں شب معراج منانے کا ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ اس کی سادی سی وجہ یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق ہمیں تقریباً 11 سے اوپر اقوال ملتے ہیں
کہ اس کی تاریخ کو ہم متعین نہیں کر سکتے کہ پرٹیکولر اسی تاریخ کو یا اسی دن کو یہ ہوا ہے، کیونکہ الگ الگ طرح کے 11 قول ہیں اس میں۔ تو یہ چیز مشکل ہے، جیسا کہ ہمیں مثال کے طور پر اب دوسری جیسے ہم طاق راتوں کو مناتے ہیں جیسے لیلۃ القدر کو، تو ہمارے پاس ان کی تاریخیں موجود ہیں حدیث کی روشنی میں بھی، ان کا ثبوت بھی ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہمیں 21، 23، 25، 27، 29 میں ان کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن ایسا معاملہ شب معراج کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ شب معراج کے معاملے میں تو اقوال اتنے ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور لوگ بڑے دھوم دھام سے اس کو منانے لگتے ہیں 27 رجب کو، لیکن یہ بالکل غلط ہی ہے۔ اس کی تاریخ کا ہمارے پاس ایک پرٹیکولر ڈیٹ یا ڈے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم جو مطلب ثابت 100% پروف کے ساتھ بول سکے کہ اسی دن اسی تاریخ کو ہوا ہے کر کر۔ اس میں حدیث کی روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 11 سے اوپر کے اقوال ہیں۔ پہلے قول میں لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا، یعنی مدینہ نکلنے سے پہلے 9 ماہ پہلے، پھر دوسرا آتا ہے 9 ماہ پہلے، تیسرے میں کہتے ہیں کہ وہ محرم میں ہے، چوتھا قول ہے کہ ربیع الاول میں آیا ہے، پانچواں کہتے ہیں کہ لوگ یہ ربیع الثانی بھی ہو سکتا ہے، پھر چھٹا ہے رجب یعنی شوال، بہت الگ الگ طرح کے۔ تو ہم کسی قول کو، ان 11 قول اور اس کے علاوہ کے قول کو مد نظر رکھتے ہوئے، چند مورخین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اہل علم کے طائف سے لوٹنے کے بعد یہ پیش آیا تھا، چند لکھتے ہیں 10 نبوت میں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارے پاس اس بات کا ثبوت ہی نہیں ہے پختہ کہ اس تاریخ یا اس دن کو یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ہم کس حساب سے اس رات کو منائیں جب ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ تو اس سراسر یہ منانا غلط ہے، بدعت ہے۔ اب یہ واقعہ جو تھا معراج کا جو پیش آیا، ایک بار آیا یا 2 بار، تو تمام اہل علم مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسراء اور معراج کی سیر کرانے سے پہلے، یہ واقعہ ہونے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر یعنی صدر کو سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا؟ تو یہ بات ثابت ہے۔ اسراء اور معراج سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، میرا قیام ان دنوں مکہ میں تھا، پھر جبرائیل امین علیہ السلام اترے اور میرا سینہ انہوں نے چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا، اسے میرے سینے میں اونڈل دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف لے کر چلے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ، اس واقعے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینے کو چاک کرنے کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ تو نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا مطلب خاص نام لے کر روزے رکھنے کا ذکر نہیں فرمایا، جیسا کچھ لوگ معراج شریف کا روزہ، ہزاری روزہ، ایسا کچھ اور طرح طرح کے ہیں، اس طرح سے جو لے کر رکھتے ہیں، اس طرح سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان مہینوں میں اگر کوئی شخص رجب میں ایام بیس کے روزے یا پیر یا جمعرات کا روزہ اس طرح سے اگر کوئی رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاص طور پر بزرگوں کے نام پر یا شب معراج منانے کے نام پر یا اس طرح کے روزے رکھ رہے ہیں تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی بھی خاص پیر یا بزرگوں کے نام لے کر روزہ رکھنا یہ بدعت میں آ جائے گا۔ ہاں، البتہ شعبان، رمضان ان میں فضیلتوں میں ہے عبادت یا روزوں کی ایک الگ ہے اس کا ثواب، لیکن بس یہ ہے کہ ان بدعات کو کسی کی طرف منسوب کر کر رکھنا روزوں کو، عبادتوں کو، یہ غلط ہے۔ کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوتی۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس راتوں میں قیام کرنا، جو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ نہیں شب معراج کی رات میں قیام کرو یا کچھ خاص رکھو، تو نہ اس کے روزے کے تعلق سے کوئی فضیلت ہے اور نہ اس کے رات میں قیام کرنے کے تعلق سے کوئی فضیلت ہے یا بتائی گئی ہے۔ یہ اس کا رات میں جاگنا، 27 رات کو خاص بنا کر جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، یہ سارا بدعت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بدعت جو ہے گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ البتہ رجب کا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، اس کی عبادتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، لیکن نعوذ باللہ یہ ساری چیزیں کرنا کنڈے کے نام پر یا خاص کھانا کھلانے کے نام پر یا راتوں کو منانے کے نام پر، تو ان کو اگر ہم عبادت سمجھ کر یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں تو یہ ہمیں گناہ میں ہوں گی، یہ بدعت ہوں گی۔ اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ جبکہ کہیں سے بھی کوئی حدیث کیا صحابہ نے کیا اس چیز کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا ہے؟ ہم یہ خود بدعت بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف بدعت کی طرف آمادہ کر رہے ہیں، تو یہ سارے گناہوں میں سے شامل ہو
جائے یہ چیزیں۔ رجب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ کے رسول نے اس کے متعلق حدیث بتائی ہے، تو ہم بس اسی کا اہتمام کریں۔ اب کیا ہیں وہ بدعتیں جو رجب میں کی جاتی ہیں، جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں؟ وہی ہیں کہ معراج کا سب سے پہلی چیز تو منانا، اور صلاۃ مطلب نمازیں طرح طرح کی پڑھتے ہیں مختلف قسم کے، تو اس کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ مطلب افضل سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور اس طرح 22 رجب کو امام جعفر صدیق کے نام پر مختلف پکوان پکاتے ہیں، اس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیوی فاطمہ سرحد کچھ اس طرح سے مناتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم بالکل ذہن میں رکھیں، اللہ اکبر، کہ یہ کتاب و سنت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ان کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوا نہیں دیکھا، صحابہ اکرام سے نہیں دیکھا، تابعین سے نہیں دیکھا، نہ تبع تابعین نے کبھی اس کو کرا ہے، نہ ائمہ اکرام سے کوئی ثبوت ملتا ہے قرآن و حدیث کے بعد، نہ ان لوگوں کی کوئی دلیل ہمیں اس چیز سے ملتی ہے کہ ساری چیزیں کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم غور کریں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں سے ہم بچیں، ایسی بدعات سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا اوپر کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی سب گناہ معاف فرما سکتا ہے انسان کا، لیکن شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بدعت شرک کی طرف ہی ہے، تو اس بدعت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل خانہ کو بچائیں۔ اگر آس پاس دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہم روکیں کہ یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ایسے گناہوں سے اپنے آپ کی، ہم عبادت سمجھ کر پوری رات اپنے آپ کو جگا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، فزیکل بھی کر رہے ہیں، لیکن دونوں بھی ہمارے بیکار جائیں گے، کوئی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ نہیں بنائے گی، الٹا ہم گناہ کا سبب بنیں گے۔ یہ ساری محنتیں ہماری بیکار جائیں گی، اجر تو کوئی ملنے سے رہا، الٹا ہم گناہ کا سبب بنیں گے اور یہ ہمارے گناہوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج کے مقاصد کیا ہیں۔ تو معراج اور اسراء کے مقاصد یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، امت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا، وہاں کے سارے چیزوں کو، ایمان بالغیب کو اور مضبوط کرنا، آزمائش کو مکمل کرنا، یعنی ثابت قدمی اور استقامت، فلسطین کی جو ہے قدر و منزلت کو بتانا، تکریم، یہ سارے اس واقعے کے پیش آنے کے پیچھے مقاصد تھے۔ آج ہم اپنی کلاس کو یہاں تک اختتام کرتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ نظر ڈالیں گے کہ وہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر کیا کیا آپ کو دکھایا گیا، معراج کے سفر میں کن کن سے ملاقات ہوئی، کس طرح سے ہوا، اور واپسی کا سفر کیسا رہا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جو معراج کا واقعہ ہے ہم اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائیں، اور اس میں جتنی بھی سچائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ اس کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، بدعات بھی ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کلیئر کریں حدیث اور قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ کلاسز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں، جو بھی ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں، ان کو شیئر کیا کیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نالج نہیں ہوتی، تو یہ نالج جب آپ شیئر کریں گے اور آپ کی وجہ سے کوئی دین کا کوئی بھی علم سیکھے گا یا اس پر عمل کرے گا تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اگر کسی نے بھی ہماری وجہ سے دین کا کوئی علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہمیں ہمارے قبر میں ملے گا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، اپنے فیملی، فرینڈس اور اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ وہ لوگ بھی دین کا علم حاصل کریں۔ آپ نے جو کچھ بھی اس میں لرن کیا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل بھی کریں، اس کو یاد رکھیں، بار بار ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے، نوٹس بنا لیں آپ، اور اس کو جب آپ خود اب اورلی بھی اپنی زبان سے دوسروں تک وہ پہنچائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جائے گا۔ تو میری جو ہے ہم یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ علم کو روکیے مت، بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے، اور جو بھی ڈاؤٹس آتے ہیں آپ کلیئر کیا کیجئے۔ یہ نہیں کہ ڈاؤٹس رکھ کر جو ہے علم حاصل کرنے کا بہت نقصان ہوتا ہے، تو ڈاؤٹس کو بھی کلیئر کرتے جائیے، اور انشاءاللہ آگے اور بھی ویڈیوز آئیں گی جو اسی کے سلسلے میں ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم شعبان کی اہمیت پر بھی جو ہے ویڈیوز بنائیں گے، اور اسی طرح رمضان کی اہمیت پر بھی جو ہے ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ آپ سب سے پھر سے وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ان ویڈیوز کو لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ ہمیں انکریجمنٹ فیل ہو اور جو ہے ہماری ویڈیو کا فائدہ لوگوں تک پہنچے۔
تو بس اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے اور لائک اور کامنٹ بھی ضرور کیا کیجیے. اور آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اسی ٹاپک پر ویڈیو تیار کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ہے ہم انشاءاللہ ہمارے پاس موقع ہوتے ہیں، پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو ہم اپنے ذرائع سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ کسی کو بھی ڈاؤٹ نہ رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آپ کو حدیثوں کا، قرآن کا، آیتوں کا انشاءاللہ ریفرنس بھی ملے گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے اور آپ کے تمام ڈاؤٹ جو ہے کلیئر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اس میں جو کمی پیشی ہے اللہ اسے معاف کرے، اللہ ہمیں صحیح علم سیکھنے والا بنائے، اور ہر طرح کی بدعت سے، ہر طرح کی انوویشن سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ وہ علم، وہ سنت اور وہ صحیح طریقہ ہم تک پہنچائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور ان کے بعد صحابہ نے کیا. آمین ثم آمین. آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیا کریں اور دوسروں تک پہنچائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.